میں مردوں کو غسل دیتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور میری گود میں ڈھیروں پیسے ڈال کر بولا، میری بہن کو غسل دے دو، اگر وہ جاگ گئی تو اسے یہ رومال سنگھا کر دوبارہ سلا دینا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا بول رہا ہے، لیکن ڈھیروں پیسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یوں اس کو نہلا کر کفن پہنا دیا، لیکن جب اس کو دفنا دیا تو یاد آیا کہ میرے سارے پیسے تو اس کے کفن میں ہی غلطی سے چلے گئے ہیں۔ بھاگتی ہوئی قبرستان گئی اور قبر کی مٹی ہٹانے لگی۔ جب مٹی ہٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو اب میرا نام آمنہ ہے اور میں ایک بہت ہی اہم کام سر انجام دیتی ہوں۔ میں مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ آمنہ، تمہیں اس کام سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ تو مسکرا کر کہہ دیتی ہوں کہ جس جسم میں روح ہی نہ ہو اس سے کیا ڈرنا؟ جب ایک انسان ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کیا خوف کھانا؟ پہلے تو میں بھی ڈرپوک ہوا کرتی تھی، میں بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی تو اپنے والدین کے گاؤں سے بیاہ کر دوسرے گاؤں میں آ گئی تھی۔ یہاں زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ساس تھی اور بہت زیادہ خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ شادی کے 2 ماہ تو ایسے گزرے تھے جیسے مجھے زمین پر ہی جنت مل گئی ہو، کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ پھر ایک دن وہ دکان سے چند ضروری چیزیں لانے گیا تھا، مگر پھر وہ زندہ نہ آ سکا۔ اس کی میت دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی تھی۔ لوگوں نے مجھے بہت جھنجھوڑا تھا۔ پھر کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا تھا۔ میں اپنے شوہر کی میت سے لپٹ کر روتی رہی اور ان سے سوال پوچھتی رہی کہ آپ تو کہتے تھے کہ عمر بھر ساتھ نبھاؤں گا، پھر میری کس خطا نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا؟ میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا اور میرے سپنوں کا شیش محل ٹوٹ گیا تھا۔ اب گھر میں ایک بوڑھی ساس اور ایک میں ہی رہ گئے تھے۔ کچھ عرصہ تو ہم دونوں عورتیں سوگ مناتی رہی تھیں۔ پھر جب کھانے کے لالے پڑ گئے تو سوگ چھوڑ کر کام دھندا ڈھونڈنے لگی تھی۔ ساس میری بوڑھی تھی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ میری بھی عدت پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں رزق کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر مردے نہلانے والی عورت آئی تو میری ساس سے کہنے لگی، بہن میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھ سے مردہ نہلایا نہیں جاتا، میں چاہتی ہوں کہ کسی کو اس کام کے لیے ٹرین کر دوں۔ میں یہ ساری بات کچن سے سن رہی تھی، اس لیے جلدی سے بھاگ کر باہر آ گئی اور بولی، ماسی یہ کام مجھے سکھا دو۔ وہ عورت میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، ابھی تو تم بہت کم عمر ہو، پھر شاید تم ڈر جاؤ۔ میں نے جب پہلے یہ کام شروع کیا تھا تو ایک مردے کو غسل دینے کے بعد کئی دن بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ میں بولی، ماسی مجھے موت اور مردے سے ڈر نہیں لگتا، میرا شوہر مر گیا ہے، اب میں مردوں سے ڈرتی اچھی لگوں گی کیا؟ وہ ماسی جانتی تھی کہ مجھے اس وقت کام کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے مجھے کام سکھانے کی حامی بھر لی تھی۔ اب میں ماسی کے گھر چلی جاتی، پہل تو وہ مجھے اس کام کی تعلیم دیتی رہی تھی۔ پھر جیسے ہی ہمارے گاؤں میں کوئی مر جاتا تو ماسی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ موت ایک بہت ڈرا دینے والی چیز ہے، اس لیے میں جب کسی مردے کو غسل دیتی تو کئی دن میں سو نہیں پاتی تھی، لیکن پھر اب ٹرین ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے میں نے بہت سے مردوں کو نہلایا تھا۔ بہت سے راز میرے سینے میں دفن تھے جن کو میں کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک مردے کا راز ہوتا تھا۔ ایک رات میں آس پاس سے بے خبر سو رہی تھی جب کسی نے زور سے میرے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ خدا خیر کرے، اس وقت کون آ گیا ہے ہمارے گھر؟ میں جلدی سے دروازے پر گئی تو پوچھا، کون ہو؟ ایک گھبرائی ہوئی سی مردانہ آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ عورتوں کو غسل دیتی ہیں نا، میری بہن مر گئی ہے، جلدی سے میرے ساتھ چلیں، اسے غسل دینا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور بولی، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ لڑکا بولا، میں یہیں سے آیا ہوں، جاگیرداروں کا بیٹا ہوں، خدارا میرے ساتھ چلیں۔ میں بولی، کب مری تمہاری بہن؟ میں نے تو کوئی اعلان نہیں سنا۔ وہ لڑکا بولا، ابھی ہم نے اعلان نہیں کروایا، میں شش و پنج میں مبتلا تھی، اس لیے بولی میں رات میں مردوں کو نہیں نہلاتی، صبح آ جاؤں گی۔ وہ لڑکا جھنجھلا گیا اور بولا، باجی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں، ہماری عزت کا معاملہ ہے، بہن کا جنازہ صبح تک گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میں بولی، معاف کرنا، میں نہیں آ سکتی، مجھے اس لڑکے کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا اور دروازہ بند کرنے لگی تو لڑکے نے اپنی جیب سے 1000 کے نوٹوں والی 2 گڈیاں میرے ہاتھ میں تھما دیں اور بولا، 2 لاکھ ہیں، اب تو میرے ساتھ چلو۔ میں بولی، 2 لاکھ؟
मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा था। वो बोला, अच्छा चलो 3 लाख ले लेना, अब आ जाओ बाजी। मैंने इस लड़के का बगौर जायजा लिया और उससे वो पैसे लेकर उसके साथ चल पड़ी थी। उसने मुझे बहुत ज्यादा रकम दे दी थी, क्योंकि हमारे गांव में मुर्दे नहलाने वाली औरत को इतने पैसे नहीं दिए जाते थे। अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर होता तो 500 रुपए दे दिया करता था, नहीं तो मैंने तो 200 रुपए में भी मुर्दे नहलाए थे। इन पैसों से मेरे बहुत से काम हो सकते थे। मैं इसके साथ चलने लगी तो वो बोला, बाजी आपको मालूम है ना कि मुर्दे का राज राज रखा जाता है। मैंने सर हिला दिया तो वो कहने लगा, मैयत को गुस्ल देते वक्त अगर आपको मेरी बहन में जरा सी भी जंबिश महसूस हुई तो उसे ये रुमाल सुंघाकर दोबारा सुला देना। उसने मेरे हाथ में रुमाल पकड़ा दिया था। मैं तो इसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, लड़के मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, 3 लाख इसीलिए दिए हैं कि तुम बात समझे बगैर ही मेरी मानती चली जाओ। मेरी बहन तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ तुमने वैसा ही करना है। वो मुझे दबे अल्फाज में धमकी दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी और खुद पर लानत मलामत करने लगी। मैं बोली, आमना उम्र भर तुमने कभी लालच नहीं किया था, आज तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसा जुल्म कर लिया अपने साथ? वो लड़का मुझे बहुत बड़ी हवेली में ले गया था। ये हवेली हमारे गांव के जागीरदारों की थी। मैं घर दाखिल हुई तो वो लड़का मुझे जागीरदारनी से मिलवाने के लिए ले गया और बोला, अम्मी औरत आ गई है, हीरा को गुस्ल देने का इंतजाम करें। इस औरत की आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। वो बोली, आओ मैं तुम्हें जगह दिखा दूं। वो औरत मुझे एक बहुत बड़े कमरे में ले गई। वहाँ एक जवान जहान लड़की पड़ी थी। वो औरत बोली, इस कमरे में गुस्ल दे दो मेरी बच्ची को, इसका हर राज तुम्हारे पास इमानत है। मैंने सर हिला दिया। तब वो औरत बाहर चली गई। मैं उसको गुस्ल देने लगी तो इस लड़की के जिस्म में अभी हरारत मौजूद थी। इसका तनफ्फुस चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं एक जिंदा लड़की को कैसे ये कहकर गुस्ल दे सकती थी कि वो मर चुकी है? मैंने जैसे तैसे गुस्ल तो दे दिया, मगर मैंने सोचा कि मैं इस लड़की की गरीब माँ को इसके मुतल्लिक ज़रूर आगाह कर दूंगी कि तुम्हारी बच्ची अभी जिंदा है। मुझे तो बस इतनी बात समझ में आई थी कि शायद ये लड़की किसी नीच जात पात के लड़के को पसंद करने लगी हो या रात की इस तारीकी में घर से भागते हुए पकड़ी गई हो। तभी इसके भाइयों ने अपनी बहन का किस्सा ख़त्म करने का फैसला कर लिया हो। मैंने सोचा कि मैं इस लड़की की बदनसीब माँ को हकीकत बता दूंगी, शायद वो ही लड़की के लिए कुछ करने के काबिल हो। मैं गुस्ल देकर बाहर आ गई थी। मैं जागीरदारनी के पास चली गई और बोली, बेगम साहिबा आपसे एक बात करनी है। वो बोली, हाँ कहो, बल्कि तुम रुको, मैं अपने बेटे से कह देती हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, बेगम साहिबा ये बात नहीं है, दरअसल मैंने आपकी बेटी के मुतल्लिक आपसे कुछ कहना था। वो औरत जल्दी से इर्द गिर्द देखने लगी, फिर मुझे अपने साथ एक कोने में ले गई और बोली, हाँ कहो आमना, क्या कहना चाहती हो? मैं भी बहुत घबरा रही थी कि कहीं वो लड़का मुझे न देख ले। वो क्या सोचेगा कि 3 लाख रुपए भी दे दिए फिर भी राज को राज न रख पाई। मैं बोली, बेगम साहिबा आपकी बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है, इसका जिस्म गर्म है, वो सांस ले रही है। मेरी बात सुनकर इस औरत के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो मुझे घूर कर बोली, अगर ये बात तुमने किसी और को बताने की कोशिश की तो मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मेरी बेटी हीरा के पास ही तुम्हारी कब्र भी बनवा दूंगी। मैं इनकी बात सुनकर बेहद परेशान हो चुकी थी। हवेली रात के इस पहर भी लोगों से भरी हुई थी। यही मालूम होता था कि ये इस हवेली के मुकीम हैं। मैयत इस कमरे से लाकर सेहन में रख दी गई तो बेगम साहिबा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो रोती जाती और साथ साथ बैन करती जाती कि हाय मेरी बेटी, अभी तो तुम्हारी उम्र सुर्ख जोड़ा पहनने की थी, तुमने इस सफ़ेद कफन को सीने से क्यों लगा लिया? तेरी जगह तेरी माँ मर जाती। ये मंजर देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर मर गया था। लोग कितने जालिम होते हैं ना। वो एक औरत अपनी बेटी की झूठी मौत पर रो रही थी। मेरा दिल चाहा कि इससे कह दूं कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मगर मैं ऐसा ना कह सकी क्योंकि मुझे अपनी औकात बखूबी मालूम थी। मैं चुपचाप वहां से निकल आई थी। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं घर वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल बहुत बोझल था। मैंने उम्र भर कभी पैसे की लालच नहीं की थी। न जाने आज क्यों मैंने पैसे की खातिर अपना ईमान दांव पर लगा दिया था। मुझे क्या हो गया था? मैंने कैसे एक जिंदा लड़की को मुर्दा करार दे दिया था? मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। जब लड़की की अपनी माँ को ही इस बात की परवाह नहीं थी तो फिर मैं क्यों इसके गम में घुल घुल कर हलकान हो रही हूँ?
میں نے سوچا کہ ایک بار اپنے پیسے تو دیکھ لوں جن کے بدلے میں نے اپنا ایمان گنوایا، وہ اصلی بھی ہیں یا نہیں۔ تبھی مجھ پر بجلی کوندی۔ میں اپنے پیسے تو گھر لائی ہی نہیں تھی، میرے پیسے تو میت کے کفن میں رہ گئے تھے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اف خدایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں قبرستان جا کر اس لڑکی کی قبر کھود لوں، اپنے پیسے بھی نکال لوں گی اور اس لڑکی کی بھی مدد کر دوں گی۔ اس لیے میں نے جلدی سے سر پر بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی۔ میری ساس بے خبر سو رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں نہ جانے اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی کہ قبر کشائی کرنے کے لیے اس وقت قبرستان جا رہی تھی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں چلتی چلتی تازہ بنی ہوئی قبر تک جا پہنچی تھی۔ اب آسمان پر سفیدی چھانے لگی تھی۔ میں یہ کام جلدی جلدی نمٹانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ کا نام لے کر قبر کھودنے لگی تھی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، جو وہ ساری مٹی بھربھرا گئی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جب ساری مٹی قبر میں گر گئی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ قبر تو اندر سے خالی تھی۔ میں جلدی سے قبر میں اتر آئی۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی لڑکی تھی اور نہ ہی میرے پیسے اس میں موجود تھے۔ یہ سارا معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں الٹے قدموں بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حویلی جا کر بیگم صاحبہ کو اس معاملے کے متعلق آگاہ کر دوں گی کہ آپ کی بیٹی کی قبر خالی ہے۔ میں گھر پہنچی تو میری ساس اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ بولی، بہو تم رات بھر کہاں رہی ہو؟ میں بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے اپنی ساس کو ہمیشہ ماں کی طرح سمجھا تھا، اس لیے انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ میں نے ان کو رات والا سارا قصہ سنا دیا تھا۔ وہ بھی بڑی پریشان ہو گئی تھیں۔ کہنے لگی، بیٹی تم ابھی حویلی جا کر مالکن سے مل کر آؤ، پھر مجھے بھی بتانا کہ انہوں نے کیا کہا۔ میں ناشتہ بنانے لگی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، تم بس جاؤ یہاں سے۔ میں نے پھر چادر اوڑھ لی اور حویلی کی طرف چل پڑی تھی۔ حویلی میں ہر طرف سوگ پھیلا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے تخت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ان کے ارد گرد ان کی ملازمائیں جمع تھیں۔ میں آگے بڑھ کر بولی، بیگم صاحبہ آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ناگواری سے دیکھا اور پھر اپنی ملازموں سے کہہ دیا کہ جاؤ۔ جب وہ چلی گئیں تو میں ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں بولی، بیگم صاحبہ رات میں نے آپ کی بیٹی کو غسل دیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اس غسل کے بدلے 3 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں نے وہ پیسے بے دہانی میں آپ کی بیٹی کے کفن میں رکھ دیے کہ واپسی پر ساتھ لیتی چلوں گی، مگر گھر پہنچ کر خیال آیا کہ میں تو اپنے پیسے کفن میں ہی بھول گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی قبر کو ہاتھ لگایا وہ بھربھرا گئی۔ میں نے دیکھا کہ قبر تو خالی تھی، اس میں آپ کی بیٹی موجود نہیں تھی۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ بولی، ارسلان ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکا وہاں آ گیا تھا جہاں پر میں کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ بولی، ارسلان تم بہت بیوقوف نکلے، تم نے اس جیسی عورت پر 3 لاکھ روپے ضائع کر دیے جو راز کو راز رکھنا نہیں جانتی۔ کل رات سے بار بار مجھے وہ سب بتا رہی ہے جو تم نے اس سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اب میرے پاس یہ بتانے آئی ہے کہ میری بیٹی کی قبر خالی ہے۔ وہ لڑکا مجھے گھورتا رہا تھا، پھر بولا، اس کو تو میں مزہ چکھاتا ہوں۔ ارسلان نے اپنی ملازمہ کو آواز دی تو وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ میں اس لڑکے کی منتیں کرنے لگی کہ خدا را مجھے معاف کر دو، میں یہ بات دوبارہ کسی سے نہیں کہوں گی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ عورت مجھے تہہ خانے میں لے گئی اور ایک کمرے میں مجھے دھکا دے کر باہر نکل گئی اور باہر سے دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کر تو میری روح تک لرز گئی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں بار بار دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ جاگیردار لوگ اپنی حویلیوں میں قید خانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذرا سی غلطی پر قید تو کر دیتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ چند دن بعد جب لاش سڑ کر تعفن اٹھتا ہے تب انہیں یاد آتا ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ تب مجھے کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک لڑکی تھی جو بولی تھی، اتنی جلدی گھبرا گئی؟ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو مجھے ہیرا نظر آئی تھی۔ میں تو اسے وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور بولی، ہیرا تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ قدم قدم چلتی میرے پاس آ گئی اور بولی،
تم نے میری خاطر خود کو ان بھیڑیوں میں کیوں پھنسا لیا ہے؟ یہ تو بہت برے لوگ ہیں، یہ تمہیں بھی میری طرح زندہ دفنا دیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی، کیا بات ہے ہیرا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ وہ روتی ہوئی بولی، ہاں آمنہ، تم سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ دراصل بات یہ ہے کہ میری پیدائش کے 2 سال بعد میری سگی والدہ انتقال کر گئی تھیں۔ ابو میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہی اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنا کام دھندا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری دادی ابو کو سمجھاتی رہتی تھیں کہ یوں گزارے نہیں ہوتے، تم اس گاؤں کے جاگیردار ہو، یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ میری دادی ابو کی دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ کہتے تھے کہ وہ مجھ پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کریں گے۔ دادی نے ابو کو بہت بار سمجھایا کہ ہر سوتیلی ماں بری نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھتے سمجھتے ابو کو 2 برس لگ گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ یہ جو بیگم صاحبہ ہے نا، یہ میری سوتیلی ماں ہے۔ ابو نے پہلے ہی دن ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تم میری بیٹی کو راضی رکھنا، بچے تو پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ امی نے چند دن میرا خیال رکھا تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ ابو کو بھی تسلی ہو گئی کہ چلو بیوی میری بچی کا خیال تو رکھتی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ امی کو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے، مگر پھر بھی گھر میں جو میرا مقام تھا وہ کوئی اور نہ لے سکا، کیونکہ میں ابو اور امی دونوں کی لاڈلی تھی۔ میرے سوتیلے بھائی بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وقت رخصت آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے وصیت کر دی تھی۔ اپنی جائیداد کا بٹوارہ کر کے کاغذات وکیل کو دے دیے تھے۔ ان کی حیات میں ہمیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ انہوں نے اپنی کل جائیداد میں سے آدھی جائیداد میرے نام کر دی تھی اور آدھی جائیداد باقی 5 بھائیوں میں تقسیم کر دی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد جب ہمارے پاس کاغذات آئے تو میرے بھائیوں کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ سب سے بڑا بھائی میرے پاس آیا اور بولا، ہیرا، ابو کا جب آخری وقت آ گیا تھا تب وہ سمجھ بوجھ سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے جائیداد اس طرح تقسیم کی، تم اپنی جائیداد ہمارے نام کر دو، تم ابھی بچی ہو، نہ سمجھ ہو۔ میں نے بھائی کو ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابو نے یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ میرے انکار کے بعد میرے بھائی میرے دشمن بن گئے تھے۔ وہ مجھے ڈراتے دھمکاتے رہے، لیکن میں ان کے دباؤ میں نہ آئی۔ ایک رات میرے پاس میرا چھوٹا بھائی ارسلان اور امی آئے، کہنے لگے تمہارے چاروں بھائی میں ایکا کر کے بیٹھے ہیں کہ تمہیں کھانے میں زہر ملا کر دے دیں گے۔ میں بولی، اب آپ لوگ مجھے ڈرانے آ گئے ہو؟ تب امی بولی، نہیں ہیرا، ایسی بات نہیں ہے، کل رات تمہارے بھائی تمہارے کھانے میں زہر ڈال دیں گے، مگر میں زہر کی جگہ تمہیں بے ہوشی کی دوا دے دوں گی۔ تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ گی تو یہ سمجھیں گے تم مر گئی ہو۔ جب یہ تمہیں دفنا کر واپس آئیں گے تو ہم تمہیں قبر سے نکال کر واپس یہاں لے آئیں گے، پھر جیسے ہی مناسب موقع ملا تمہیں اس حویلی سے نکال دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم یہاں کیسے پہنچی ہو۔ میں بولی، ہیرا، میں تمہارے کفن میں اپنے پیسے بھول گئی تھی، پھر مجھے معلوم تھا کہ تم زندہ ہو، اس لیے میں قبر کھودنے پہنچ گئی تھی تاکہ تمہیں وہاں سے نکال سکوں۔ جب وہاں پہنچی تو تمہاری قبر خالی تھی۔ یہ بات میں بیگم صاحبہ کو بتانے آئی تھی، انہوں نے تو مجھے قید میں ڈال دیا۔ ہیرا بولی، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت بیگم صاحبہ اور ارسلان قید خانے میں آئے تھے۔ وہ بولے، آمنہ، تم بہت بیوقوف ہو، تم تو ہماری ساری پلاننگ پر پانی پھیرنے لگی تھی، اس لیے ہم نے تمہیں قید میں ڈال دیا۔ اب تم میری بچی ہیرا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اسے میری والدہ کے گاؤں لے جا کر چھوڑاؤ، وہاں اس کی زندگی محفوظ ہوگی کیونکہ وہاں اس کا منگیتر موجود ہے۔ میری والدہ سے کہنا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کی شادی کر دی جائے، پھر تم واپس چلی آنا۔ میں نے حامی بھر لی تو بیگم صاحبہ نے مجھے انعام میں 10 لاکھ روپے دے دیے، جو میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر انہوں نے وہ پیسے زبردستی مجھے تھما دیے تھے۔ میں اور ہیرا رات کے وقت حویلی کے خفیہ دروازے سے نکل گئی تھیں۔ میں نے راستے میں پوچھا کہ کیا بیگم صاحبہ سچ کہہ رہی تھیں کہ تمہارا اس گاؤں میں کوئی منگیتر موجود ہے؟ ہیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں موجود ہے، اور میں اس سے بہت محبت بھی کرتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ میں اسے اس کی نانی کے پاس لے گئی، میں نے سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ اس کی نانی نے میرے سامنے ہی ہیرا کا نکاح کر دیا تھا۔ ہیرا بے حد خوش تھی، اب بھی ساری جائیداد اسی کے نام پر تھی، مگر اب اس کے بھائی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ میں بھی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔